بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے فضل و کرم، نبی رحمت، نور مجسم، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نالین پاک کے تصدق سے آج درس قرآن کا دوسرا لیکچر ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کے لیکچر کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن پاک کا نزول کتنی مرتبہ ہوا۔ آج ہم اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے، میرے ساتھ رہیے گا، ویڈیو کو پورا سنیے گا، اور جو دوست اس لیکچر میں پہلی مرتبہ آئے ہیں یا اس چینل میں پہلی مرتبہ آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ جیسے جیسے ویڈیو اور لیکچر اپلوڈ ہوں آپ تک پہنچ جائیں۔ آج کے موضوع کی طرف ہم چلتے ہیں۔ قرآن پاک کا نزول کتنی مرتبہ ہوا؟ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن پاک نازل ہوا ایک ہی مرتبہ میں نازل ہو گیا یا تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا، یا کیا طریقہ کار تھا، کتنی مرتبہ نازل ہوا؟ آج ہم اس پہ تھوڑی سی ڈسکس کریں گے۔ یاد رکھیں قرآن پاک کا نزول چند طریقوں سے اور چند بار ہوا ہے۔ پہلے نمبر پر تو لوح محفوظ سے رب کائنات نے پہلے آسمان پر سارے کے سارے قرآن کو ایک ہی مرتبہ میں نازل فرما دیا، رمضان المبارک میں، جیسا کہ رب کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اور کس رات میں رمضان کی نازل ہوا اس کے بارے میں بھی رب کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا۔ اللہ پاک نے سورہ قدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد تقریباً 23 سال کے عرصہ میں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پاک کا نزول ہوتا رہا۔ صحیح احادیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ رمضان المبارک میں جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سارا قرآن حضور کو سنایا کرتے تھے۔ اور پھر کچھ آیات ایسی بھی ہیں کہ جو 2 مرتبہ نازل ہوئیں، جس طرح سورۃ الفاتحہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قرآن پاک کا نزول چند طریقوں سے اور چند بار ہوا ہے۔ ایک ہی مرتبہ میں لوح محفوظ سے رب کائنات نے پہلے آسمان پر نزول فرمایا، اور پھر 23 سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے حضور پر قرآن پاک کا نزول ہوتا رہا۔ ذہن میں بعض دفعہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پہلی آسمانی کتابیں ہیں اور قرآن پاک، ان میں فرق کیا ہے، ڈفرنس کیا ہے ان میں؟ تو یاد رکھیں قرآن پاک اور جو پہلی آسمانی کتابیں اتری نازل ہوئیں ان میں 3 طرح کا فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ یہ جو پہلی آسمانی کتابیں اللہ نے زمین پر جن کا نزول فرمایا ان میں اور قرآن پاک میں پہلا فرق یہ ہے کہ وہ جو کتابیں نازل ہوئیں وہ لکھی ہوئی اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اور قرآن پاک پڑھا ہوا نازل ہوا، یعنی پتہ چلا پہلی کتابیں
تحریری طور پر نازل ہوئی اور قرآن پاک تقریری طور پر نازل ہوا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ یہ جو پہلی آسمانی کتابیں جب نازل ہوتی، ان کا نزول ہوتا، تو رب کائنات اس نبی کو حکم فرماتے، وہ نبی خاص جگہ پر چلے جاتے، خاص جگہ پر انبیاء کو بلایا جاتا اور خاص جگہ پر بلا کر پورے کی پوری کتاب انہیں عطا فرما دی جاتی۔ لیکن قرآن پاک میں یہ فرق ہے، قرآن پاک یہ عظمت ہے اور یہ عظمت مصطفیٰ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ہی مرتبہ میں قرآن آقا کو نہیں عطا فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا محبوب آپ مسجد میں ہوں گے قرآن مسجد میں آ جائے گا، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ بدر میں ہوں گے قرآن بدر میں آ جائے گا، آپ احد میں ہوں گے قرآن احد میں آ جائے گا، آپ گھر میں ہوں گے قرآن گھر میں آ جائے گا، آپ بستر مبارک میں ہوں گے قرآن بستر مبارک میں آ جائے گا، آپ جہاں ہوں گے قرآن وہاں آ جائے گا۔ عرب کے گلی کوچوں میں رب کائنات نے قرآن کو نازل فرما دیا اور نازل فرما کر عرب کے گلی کوچوں کو عظمت والا بنا دیا، اس لیے کہ یہ جائے قرآن بن گیا ہے۔ پہلی کتابیں ایک ہی مرتبہ میں نبی کو عطا کر دی جاتی، خاص جگہ پر بلایا جاتا، لیکن حضور کو خاص جگہ بلایا نہیں گیا، بلکہ حضور جہاں تشریف فرما ہوتے قرآن وہاں نازل ہو جایا کرتا تھا۔ اور تیسرا فرق قرآن پاک اور پہلی آسمانی کتابوں میں یہ ہے کہ وہ ایک ہی مرتبہ میں رب کائنات نے نازل فرما دی، ایک ہی کتابچہ عطا فرما دیا گیا، لیکن قرآن پاک کا نزول رب کائنات نے 23 سال کے عرصہ میں جتنی ضرورت ہوتی اتنی ضرورت کے مطابق رب کائنات قرآن کا نزول فرما دیا کرتا تھا۔ اب دیکھو نا، اگر ایک ہی مرتبہ میں تمام احکامات دے دیے جاتے تو عمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ جس طرح بنی اسرائیل ایک دم جب ان پر تورات اتری تو وہ گھبرا گئی اور گھبرا کر انہوں نے کہا کیا، رب کائنات نے اس کو قرآن پاک میں ذکر فرما دیا۔ انہوں نے کہا قالوا سمعنا وعصینا، وہ کہنے لگے ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اس لیے کہ مشکل ہوتا ہے جب تمام کے تمام احکامات ایک ہی مرتبہ میں کسی پر نازل کر دیے جائیں تو عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا قرآن پاک کا نزول چند طریقوں سے اور چند بار ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر پورے کا پورا قرآن پاک رب کائنات نے لیلۃ القدر میں نازل فرما دیا، اور پھر 23 سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے حضور پر قرآن پاک کا نزول ہوتا رہا۔ آج کی ویڈیو یہاں تک ہی ہے۔ اگلی ویڈیو میں جو ہمارا موضوع ہوگا وہ ہوگا قرآن پاک کے چند فضائل، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ ہم تعوذ یعنی اعوذ باللہ اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن پاک کی تفسیر کا باقاعدہ آغاز کر دیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔